بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. اور زریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج جمعے کا دن ہے اور وعدے کے مطابق جمعے والے دن آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا زریاب صاحب، جو ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوا تصوف اور مرشد کے اوپر، اس پوڈ کاسٹ نے ایز یوزول ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر پھر فردر ایک پوڈ کاسٹ کریں، کیونکہ سوالات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ سوالات ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑنے چاہیے. آپ کے سوالات لے کے میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات جو ہے وہ زریاب صاحب سے لے سکوں. کہیں نہ کہیں لاسٹ پوڈ کاسٹ میں شاید ہم بہت کلیئرلی کنکلوڈ نہیں کر سکے اس چیز کو کہ مرشد کا انتخاب کیسے کیا جائے. تو پرٹیکولرلی بہت سارے لوگوں نے پھر یہ پوچھنا شروع کیا کہ وہ بات تو کہیں ادھوری رہ گئی شاید. تو اس سے یہ شروع کرتے ہیں پیورلی کہ ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی شیخ کا یا کسی مرشد کا انتخاب کرنا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے. تو وہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ مرشد کا تعین تب ہوتا ہے یا تب کیا جاتا ہے جب آپ کو اس ڈائریکشن کا تعین ہو جائے جس ڈائریکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں. ہر ڈائریکشن کا یا ہر رخ کا، ہر منزل کا ایک اپنا منفرد سفر ہے، اور اس سفر میں زیادہ سفر بھی منفرد ہیں اپنے منزل کے طرف جانے کے لیے. مثال کے طور پہ میں کسی ٹھنڈے علاقے کی طرف جا رہا ہوں موسم سرما میں، صحیح، تو میں نے وہاں کے ویدر کے مطابق کپڑے رکھنے ہیں. اور پھر میں کسی گرم علاقے کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے گرم کپڑے رکھنے ہیں، یعنی ٹھنڈے کپڑے رکھنے ہیں. زیادہ سفر کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں. صحیح. لیکن اس چیز کا تعین کرنا کہ کون سا شخص مجھے منزل پہ بخوبی لے کے جا سکتا ہے، وہ ہے اس شخص کا ایکوریٹ مرشد یا مینٹور جس کو کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ مرشد کا تعین اور مرشد کی افادیت کلیئر ہو جائے کہ کتنی ضروری ہے ایک ڈائریکشن، اور پھر کتنا ضروری ہے اس ڈائریکشن کے اوپر لے کے چلنے والا مینٹور مرشد. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رستے پہ لے کے جا رہے تھے تو ان کی زندگی میں تو بڑا کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ جو ان کی تعلیمات سے انحراف کر رہے تھے، ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے، وہ تو اس وقت اس نبی کے کافر ڈکلیئر ہوئے. انہوں نے کفر کیا اس نبی کی تعلیمات کے مطابق، جو بھی موسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی اور نبی ہوں. جب نبی کے دور میں نبی کے مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف، تو وہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ تو کفر کر رہے ہیں، نبی کے سے ڈائریکٹلی متصادم ہیں. اور جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نبی کے ڈائریکشن پہ ہوتے ہیں، نبی کی سنت پہ ہوتے ہیں، سیرت پہ ہوتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو بتایا، فرق بتایا کہ تم لوگ جس مذہب کے اوپر چل رہے ہو، تم نے جس مذہب کو فالو کرنا شروع کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، وہ ایک متوازی مذہب ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصلی مذہب کیا ہے. تو لوگوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کیا، اور ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اپوزیشن شروع کی، ان کے مخالف ہو گئے. جو ان کے مخالف ہو گئے وہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ یہ تو کفار ہیں. اب یہ جو ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ اتباع پر ہیں تو درست ہیں، ٹھیک رستے پہ ہیں، نبی کی اتباع پہ ہیں. یہی سوال آقا علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا جب
اس وقت کے اس دور کے عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو آپ کے آنے سے، قرآن کے آنے سے قبل، اس میسج کے آنے سے قبل چل بسے، وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام کہتے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے وہ تو ان کو تو چھوڑ دینا، وہ تو اس وقت کے کفار ہیں، کفر کیا انہوں نے نبی کی تعلیمات سے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع پہ تھے، جو ان کی سنت پہ تھے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بڑی ایک ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں سب کو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا بقول عیسائی کتب کے، بقول ہسٹری کے، تو اس وقت تو ان کو یہی نظر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ ہیں۔ سمجھنی آپ نے میری بات؟ یہ تو قرآن نے آ کے بعد میں بتایا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کا آدمی یا جس آدمی کو صلیب پہ چڑھایا اس لوگوں کو ایسا اندیشہ دیا، ایسی مشابہت دی کہ لوگوں نے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا رہے ہیں صلیب پہ، اصل میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، رائٹ؟ یہ بھی، اس کو بھی بائی دا وے غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ کاؤنٹر کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن اجماع امت اس چیز پہ ہے، زیادہ تر جتنے بھی محدثین ہیں اور جو شرح حدیث، جو جتنے اہل سنت اہل حدیث اس چیز پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اٹھا لیا۔ لیکن آپ نے پوائنٹ میرا سمجھنا ہے، جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب تک تو سارے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے موجود لوگ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا 571 عیسوی میں عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، 571 سال تک لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ ہیں، رائٹ؟ پھر 40 سال آقا علیہ السلام کی رسالت جب مبعوث ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر وحی آئی ہے، اس کے بعد پروسیس شروع ہوا ہے کہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے، جب تک سورہ مریم نہیں آئی، نازل نہیں ہوئی، تو یہ 600 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں سورہ مریم میں کہ نہیں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پروفائل قرآن کے مطابق۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں سب سننے والوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ 600 سال جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ عیاں نہیں کیا کہ وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ لوگ تو یہی مانیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے۔ اب ایک مرشد نے آ کے، ایک ٹیچر نے آ کے، ایک نبی نے آ کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق آ کے وہ حاشیے درست کیے کہ نہیں، وہ عیسیٰ نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا، قاتلین کو اٹریکٹ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہیں، اسی کو صلیب پہ چڑھوا کے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی۔ یہ تو 600 سال کے بعد پتہ چلا۔ اب عیسائیوں کے لیے تو لمحہ فکری ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کے مطابق اتنی بڑی اپنی جد کی تعلیمات رد کر دیں، تو ہمیں یو ہیو ٹو بی ویری کنونسنگ ٹو اے کرسچن ایز اے مسلم ٹو کنونس دیٹ کرسچن کہ وہ اتنا بڑا عقیدہ ترک کر کے گئے کہ اچھا یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، رائٹ؟ آقا علیہ السلام نے آ کے جب حاشیے سیدھے کر دیے، اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی پوچھے کہ عیسائی اگر اس روش پہ فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں اس طرح کا کوئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تو میسج آ گیا۔ وہ جو آقا علیہ السلام سے پہلے آپ کے بڑے گزرے ہیں وہ تو جنت میں جا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ رہتے ہوئے۔ اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ رہیں گے تو آپ کو آقا علیہ السلام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ بائبل میں ہی لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے سے ذکر ہے، وہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ ساری باتیں؟ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے کہ اب میں یہاں سے بڑی انٹینس گفتگو کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کا کسی پہ کوئی مائنڈ بھی کرے، کسی کو برا بھی لگے کہ ذرا آپ کیا گفتگو کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو دین مکمل ہوا ہے۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے کہا آج تم پہ دین مکمل ہو گیا، اب میسج کو سپریڈ کرو۔ اس کے اگلے سال ہی 10 ذی الحجہ کو آقا علیہ السلام حجۃ الوداع پہ ہیں، اور 11 ہجری کو
وصال ہو جاتا ہے کچھ ماہ بعد، رائٹ؟ اب جب وصال ہوا ہے تو کیا ہم تحقیق کے سفر میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس سیدھی ڈائریکشن میں جاتے جاتے ایک ٹی جنکشن آیا اور 2 رخ بن گئے ہیں؟ اب ہم یہ پڑھ سکتے ہیں تحقیق کے سفر میں کہ ایک رخ کہتا ہے کہ خلافت ادھر جانی چاہیے تھی، صحیح، ایک کہتا نہیں جدھر گئی ہے وہی ٹھیک ہے. یہ 2 میجر رخ بن گئے ہیں، ہمیں تسلیم کرنا ہے. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک رخ کسی نے چن لیا ہے، کوئی اس گھر میں پیدا ہوا ہے، کوئی تعلیمات کے مطابق ادھر جا رہا ہے. اب جیسے آپ اس رخ میں چلے جائیں گے تو دوسرا رخ غلط نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. میں واپس لے کے آ رہا ہوں آپ کو اس ٹی جنکشن پہ، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مرشد ڈھونڈنا ہے میں نے. اس لائن کا اپنا مرشد ہے، اس لائن کا اپنا مرشد ہے، تصوف کا اپنا مرشد ہے. یہ میں نے آپ کو تیسرا متوازی پاتھ پہ دے دیا تصوف کا. ٹھیک ہے، یہ 3 الگ مرشد ہیں. پہلے تو ڈائریکشن کا تعین کرنا پڑے گا نا کہ کیا میں نے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلیم کرنا ہے، یا میں نے کہنا ہے نہیں جی ہم نہیں تسلیم کرتے، پہلا نمبر جو ہے وہ پہلے خلیفہ جو ہے مولا علی کو ہونا چاہیے تھا علیہ السلام کو. یا تیسرا متوازی کہتے ہیں کہ یار ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ سے لو لگاتے ہیں، ہم تو صوفی ہیں. صحیح. یہ میں 3 خالی بتا رہا ہوں اور بے تحاشا ہیں اس کے اندر، لیکن 3 میجر چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے تو تعین اس چیز کا کرنا ہے بھائی کہ مجھے مرشد کون سا چاہیے. کیونکہ مرشد کیا کرے گا؟ مرشد آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس رخ پہ جاؤ گے تو یہ کتابیں پڑھنی ہے تم نے، یہ طریقت ہے، یہ سنت ہے ہمارے مطابق. دوسری طرف جائیں گے کہ نہیں یہ کتابیں پڑھنی ہے، یہ طریقت ہے، یہ سنت ہے. اور صوفی کہیں گے ان چیزوں میں مت پڑھو، یہ اس لو لگا لو اللہ سے اور اس طرف چلے جاؤ اور اپنے ڈائریکشن یہ کر لو. اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اب مجھے جب کوئی بھی یہ سوال کرتا ہے نا، آپ بھی کریں یا کوئی بھی، کہ مرشد کا تعین، تو میں کہتا ہوں کہ کون سے مرشد کی گفتگو ہو رہی ہے. اگر تصوف کے مرشد کی گفتگو ہو رہی ہے تو ہاں ضرورت ہے آپ کو تصوف کے مرشد کی، کیونکہ میں نے فزکس پڑھنی ہے تو فزکس کا ٹیچر مجھے فزکس بہتر سمجھا لے گا. میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے تو کیمسٹری کا ٹیچر بہتر، تو تصوف پڑھنا ہے تو تصوف کا ہی ٹیچر پڑھائے گا نا مجھے. وہ تصوف کا جو ٹیچر ہے وہ مرشد ہے. وہ پھر آپ کو گائیڈ کرے گا، بتائے گا کہ یہ کتابیں پڑھنی ہے، یہ اپنی سنت طریقت، شیخ کی سنت طریقت یہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اور آپ اپنی منزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی میں باقی دونوں ڈائریکشنز کی طرف جاتا ہوں تو مجھے باقی دونوں مرشد غلط نظر آئیں گے کہ یار وہ مرشد ہی تو غلط ہے جو اس طرف لے کے جا رہا ہے عوام کو، وہ تیسرا ڈائریکشن کا مرشد ہی تو غلط ہے جو لے کے جا رہا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن اور اسٹوڈنٹ آف معرفت آف رب اور معرفت آف سیلف، وہ کہے گا کہ یار یہ میرے لیے اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. اب میں ایک چیز کی طرف آئیڈینٹیفائی لے کے جانا چاہ رہا ہوں. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا میں نے آپ سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جب وہ آئے تو انہوں نے پچھلی تمام کنفیوژنس کو دور کیا. آپ کو پتہ ہے شیعہ، سنی اور صوفی ایک چیز پہ متفق ہیں. اچھا. کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے. یہ تینوں متفق ہیں. اور دجال پہ بھی شاید. دجال تو چلے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی، لیکن کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ پھر ڈائریکشن بتائیں گے. اب کتنا بڑا گیپ، 571 600 سال کا گیپ میں نے آپ کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام سے آقا علیہ السلام تک. اب آقا علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک 1400 پلس سال کا ایک انڈیفینٹ پیریڈ آ گیا. کیا پتہ 1400 سال، میں کچھ سوچوں گا، کیلکولیٹ کروں گا، آپ کچھ کریں گے، قیامت کے آثار دیکھیں گے، یہ ہے وہ کرتے. 1500 سال مثال کے طور پہ لگ جاتے ہیں. صحیح. تو 1500 سال کے بعد جب مہدی آئیں گے اور اس وقت کے لوگ پوچھیں گے نا کہ امام ہمیں بتائیں ان میں سے کون ٹھیک تھے اور ان میں سے کون غلط تھے، تب وہ بتائیں گے کہ ان تینوں ڈائریکشنز میں سے فلاں ڈائریکشن کے فلاں لوگ ٹھیک تھے، فلاں ڈائریکشن کے فلاں لوگ ٹھیک تھے، فلاں ڈائریکشن کے فلاں لوگ ٹھیک تھے. اب اس 1500 سال میں جو لوگ انتقال کر گئے، وہ آقا علیہ السلام نے جیسے
عیسائیوں کو بتایا تھا اور یہودیوں کو بتایا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد میں کون سے ٹھیک ہیں، اس طرح مہدی علیہ السلام انہی کی فیملی سے آ کے بتائیں گے کہ بھئی فلاں فلاں لوگ ٹھیک تھے جو آقا علیہ السلام کی سنت پہ تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ جو تھا اتباع میں تھا وہ ٹھیک تھا. اب وہ پروٹسٹنٹ کرسچن تھا، وہ کیتھولک کرسچن تھا، وہ بورن اگین کرسچن تھا، وہ جس بھی اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ تھا تو وہ ٹھیک تھا. اسی طرح مہدی علیہ السلام نے بھی آ کے یہی بتانا ہے کہ وہ شیعہ تھا یا وہ سنی تھا یا وہ بریلوی تھا یا وہ دیوبندی تھا یا وہ صوفی تھا، اگر وہ اتباع کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ایک اور اسٹیٹ آف کنفیوژن کی اتباع تو یہ سارے کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، یہی میں پوچھنے لگا تھا. لیکن سب کی طریقت میں فرق ہے، کسی کے عقیدے میں ایسا فرق ہے کہ وہ ہیں مانتے تو سب ان کو ہیں، لیکن اس بارڈر اس خول میں رہ کے دوسرا منافق یا کافر نظر آ رہا ہے اس کو. یہ وہ لمحہ فکری ہے جس کی طرف میں توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے اسٹوڈنٹس کی، کہ مرشد یہاں پہ رول پلے کرتا ہے. مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ جو کراس روڈ آ گیا نا، آپ کا 3 رستے آ گئے ہیں. صحیح. اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ رستہ بتا یا اللہ، ہمیں اس رستے پہ لے کے جا جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جس پہ تیری نعمتیں ہوئیں. اب وہ قرآن کے اوپر ہم ریسرچ شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن لوگوں پہ نعمتیں ہوئی ہیں، وہ کون لوگ، وہ آگے چل کے بہت سی ڈیٹیلز قرآن پاک دے. یہ سب ان ڈیٹیلز کو سیکنڈ کرتے ہیں، کوئی قرآن کا سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہم بھی وہی مانتے ہیں. تو میرا مشورہ، میرا ذاتی مشورہ اپنے بچوں کو، میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، یا اپنے قریبی دوستوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں چیزیں، میری عمر کے لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں اپنے سے چھوٹوں کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں کہ جب آپ اس کراس روڈ پہ آتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ڈیفیکلٹ پاتھ آ جاتا ہے اور 1500 سال کا گیپ نظر آتا ہے اس امام کے آنے میں جس نے آ کے بتانا ہے، تو ان 1500 سال میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے. صحیح. میرے بچوں نے بھی شاید گزر جانا ہے، کیا بنا لوں کب مہدی علیہ السلام آتے. تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اب آپ نے پھر واجب ہو گیا آپ پہ کہ آپ نے اس ڈائریکشن کی بھی ساری کتابیں پڑھنی ہیں، اس ڈائریکشن کی بھی ساری کتابیں پڑھنی ہیں، تیسری ڈائریکشن کی بھی ساری کتابیں پڑھنی ہیں. مرشد کا انتظار نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ میں مرشد ڈھونڈتے ڈھونڈتے فوت ہو جاؤں. میں نے تمام علوم پڑھنا ہے تو مجھے ہر علم کا، ہر کتاب کا مرشد اس کتاب میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تصوف پڑھتا ہوں تو مجھے شیخین کی لسٹ کھلنا شروع ہوتی ہے کہ اس لائن کے مرشد کون رہے ہیں. میں تفاسیر پڑھتا ہوں تو قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کیے ہوئے کتنے خوبصورت مفسرین نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو اپنا اپنا مرشد کا رول پلے کر رہے ہیں. میں شرح حدیث پڑھتا ہوں تو کتنے لوگوں کا نام آنا شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے غیر معمولی خدمات سر انجام دیں. یہ تمام مرشد ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بظاہر اگر ایگزسٹ نہیں کرتے ان کی خدمات ایگزسٹ کرتی ہیں. میں کیوں ایسا فرد ڈھونڈوں جو آج کل کے علماء جیسا ہے، جو اتنی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا کہ میں سب کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں. آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ میاں آپ کی اتنے ملینز کی فالوئنگ ہے، آپ سب کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میری تو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں جی. جو مرشد اپنے جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ آپ کی جنت کی گارنٹی کیا دے گا؟ نہیں دے سکتا. تو اس لیے آپ کے اوپر واجب ہے کہ پہلے کتابوں کے مرشد ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ آپ کو اس تحقیق کے سفر میں سیاہ سفید کیا نظر آتا ہے. کیا پتہ وہ جو پل صراط ہے وہی پل صراط مستقیم ہے. صحیح. اور وہ انہی کی کامن خوبصورتیوں سے مل کے شاید ایک چوتھا رستے اس کے اوپر سے لے کے جاتا ہے مہدی علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، ٹھیک رستے تک. میں تو اس لیے کوئی رسک نہیں لیتا. میں نہیں کہتا کہ بھائی فلاں عالم کو سن لو وہ مرشد اچھا ہے، فلاں کو سن لو. سب کو سنو، سب کو پڑھو، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مولا علی سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، صبح سے رات ہو جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے رہتے ہیں، اتنے سوال ہیں، اتنا علم ہے، اتنا، ہم تو ساری عمر بھی لگے رہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم تو پھنس گئے. تو مولا علی ہنس پڑتے. وہ کہتے ہیں تم سے میرے شعور کے معیار کا سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے شعور کے معیار کا سوال ہوگا، جتنا تمہارا شعور ہے.
تو تم اپنے شعور کے مطابق اپنے سوالوں کے جواب صحیح رکھنا تو تم فلاح پا جاؤ گے. دیکھ کہ ہمیں کہ شیخ والی کی بیعت کرنی چاہیے. اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں بیعت کر کے؟ اور پھر اگر ٹھیک ہے. اچھا دریاب بھائی، اب ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی آیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہے. کوشچنس کو ہم بہت سارے کوشچن کو مکس کر کے تو وہ پوچھنا جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کبھی یہ انتخاب کریں کہ اس شخص سے ہم نے رہنمائی لینی ہے اور اسے مرشد کے طور پہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو بیعت کرنے والا کانسیپٹ ہے اس پروسیس میں جانا ضروری ہے، یا بس ٹھیک ہے آپ پڑھیں کسی سے سیکھیں تو کافی ہے، بس ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو اب مرشد پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. کچھ فیلڈز ایسی ہیں، کچھ فیلڈز آف انٹرسٹ ایسے ہیں ٹھیک ہے جس میں وہ واجب کرتے ہیں اپنے اس کلین میں شامل کرنے کے لیے اور ان اصولوں پہ چلانے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس وہ رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ ایک طرح کا اوتھ ہوتا ہے. اچھا اوتھ ہوتا ہے، عہد ہے وہ عہد ہے کہ اب مرشد نے اگر کہا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو میری حد الامکان کوشش ہوگی کہ جہاں پہ میں نہیں بھی رہ جاتا میں وہاں پہ بھی سچ بولوں گا. اچھا عبدالریاب بھائی، یہ ہم نے کلیئرٹی دینی تھی دے دی ہے، لیکن میرے نا کچھ سوالات بڑے یہ میرے اب سوالات ہیں کومنٹ سیکشن سے ہٹ کے بھی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کافی لوگوں کو پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ذاتی حیثیت میں مل چکا ہوں. مجھے لگتا ہے مورل لیس اگر اچھا ایک دو ڈومینز آپ نے بتائی نا. اچھا ایک ڈومین ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. اب جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں پھر فردر 3-4 اس کی ڈومینز ہیں، یا اس کو آپ گروپس کا نام دے سکتے ہیں. تو میں تو کیونکہ لرننگ کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ چیزیں سیکھنے کی غرض سے یہ دیکھتا ہوں کہ مورل سب کا پیغام ایک ہی ہے. الٹیمیٹلی وہ آپ کو کنیکٹ تو وہیں کرا رہے ہیں جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو پھر یہ لوپ بھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا آپ جو ہے وہ دین کو سمجھیں، آسان طریقے سے فالو کریں اور کنیکٹ ہو جائیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہونا ضروری ہے. میرا کیونکہ اب اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کہیں نہ کہیں شاید کبھی ہو تو میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے درمیان میں یہ جو وسیلے والا عنصر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ پھر ضروری ہے؟ اچھا ایک بات تو جو میں نے اپنے لیے آسان کی ہے، بیچ میں آپ نے ایک جملہ یوز کیا کہ دین کو اپنے لیے آسان کیا جائے. یہی تو سب دیکھیں دا موسٹ complicated thing is to simplify things. یہی تو پیراڈاکس ہے دنیا کا. ہاں جی، کہ سمپلیفائی کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، رائٹ؟ دین کو سمپلیفائی کرنا، اسی پہ تو ساری بحث ہے. میں نے اپنے لیے کیا چیز آسان کی ہے جو آپ کا جس نقطے پہ آپ نے ختم کیا نا وسیلے کی. مجھ سے کسی نے پوچھا ہمارے گرے لاؤنج کے اوپر یہ شاید کہیں کوئی ویڈیو پڑی بھی ہوئی ہے کہ کیا یہودی کوئی شخص یا کرسچن کوئی شخص یا ہندو کوئی شخص جس نے ساری عمر بڑی نیک زندگی گزاری ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، اس نے جانیں بھی بچائی ہیں لوگوں کی، تو کیا اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں کیونکہ وہ ہندو فوت ہو گیا یا وہ یہودی فوت ہو گیا یا وہ کرسچن فوت ہو گیا؟ اب اسی کو آپ کے سوال پہ لے آتے ہیں کہ وہ سنی فوت ہو گیا یا وہ شیعہ فوت ہو گیا یا وہ بریلوی فوت ہو گیا. صحیح. اب باقی سکولز تو اس کو امام کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے کہ وہ اتنا تلخ ہے ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ. تو میں نے اپنی زندگی کو سمپلیفائی کیا اور میں نے ان کو گرے لاؤنج پہ جواب کیا دیا تھا جو یہ میری ذاتی سمجھ ہے. یہ میں کوئی ریفرنس نہیں میں اس کا دے سکتا. اس سوال کا جواب مجھ پہ جو اترتا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص کسی اور عقیدے کا یا مذہب کا ہے اور وہ نیک رہا ہے تو اس کی نیکی کو 1 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور مسلمان کی نیکی کو جو اسی
لیول کی نیکی ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فرق دیکھتے ہیں کیا ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, اب میں ایک بنیادی فرق آپ کو بتاؤں گا اور سننے والے اس چیز کو سمجھ جائیں گے جو مجھے سمجھ آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل انسانیت میں سے, بنی نوع انسان میں سے ایک ہستی کو اپنے سب سے محبوب ہستی کہہ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کے مطابق, اسلام کے مطابق, مسلمانوں کے مطابق, کہ سب سے مجھے محبوب یہ ہیں. تو اب ان کی پوری زندگی ایک اسوہ بن گئی, ایک ایگزامپل بن گئی. اب اب میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں, یعنی اپنے طور جو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے میری بیٹی سے مثال کے طور پہ بہت محبت ہے. صحیح. تو کسی نے اگر کوئی بات منوانی ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ وہ اسوہ کو, میری بیٹی کا نام اسوہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسوہ کو کہہ کے ذریعہ آپ سے منوا سکتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ میری محبوب ترین ذات کا ریفرنس آ گیا ہے. میری بیٹی کو میں انکار نہیں کرتا, مجھے بڑی محبت ہے اس سے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, اور پریکٹیکل ایگزامپل دے. یا میری بیٹی مجھے اتنی پسند ہے, اتنی محبت ہے مجھے اس سے کہ وہ جیسے بات کرتی ہے وہ میرے لیے سب سے مجھے ڈیر ہے. وہ جیسے ہنستی ہے, وہ جیسے چلتی ہے, وہ جیسے کھانا کھاتی ہے, مجھے اس کی ساری ادائیں پسند آنا شروع ہو گئیں. اب جس کی ادا اس سے ملتی ہوگی مجھے وہ ڈیر ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار مجھے تم اس لیے اچھی لگتے ہو کیونکہ تمہاری گفتگو میری بیٹی کی طرح کی گفتگو ہے, تمہاری شکل میری بیٹی سے ملتی ہے, تم جس طرح کی لباس پہنتے ہو میری بیٹی ویسا لباس پہنتی ہے, مجھے اس لیے تم اچھا لگنا شروع ہو گیا. تو ہو کیا رہا ہے کہ ایک اسوہ سامنے, ایک میری بیٹی اسوہ سامنے آ گئی میرے لیے, اور ایک اسوہ حسنہ سامنے آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے. تو جس نے اپنی نیکی کی پیکیجنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کر دی, نیکی وہی ہے, یہودی کی بھی, کرسچن کی بھی, مسلمان کی بھی, لیکن مسلمان اپنی ہر نیکی کی پیکیجنگ نبی کی نسبت سے کر رہا ہے, محبوب ترین ذات کی نسبت سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے, حالانکہ صحیح نیکی وہی نیکی ہے. نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی ہم نے کہ یا اللہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے محبوب نے ہمیں کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے. اب اس پہ بحث آئے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن جو نبی کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں وہ نماز زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہے فرشتوں کو بھی, کیونکہ سب سے خوبصورت ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی. تو میرا جواب یہ تھا ان کو کہ اگر یہودی بھی اس بات سمجھ جائے, کرسچن بھی یہ بات سمجھ جائے, جو مسلمان سمجھ گیا ہے, اگر مسلمان, میں مسلمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑ لو تو تمہاری نیکیوں کا اجر ہی کسی اور لیول پہ چلا جائے گا. تو میں ذاتی طور پہ بھی اس کو مشورہ یہی دوں گا کہ یار مان لے میری بات, یہ محبوب ترین ہستی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو بے شک کرسچن رہے, نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دے تو کیا پتہ تیری کرسچینٹی بھی میں رہتے ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اور ایک ٹائم آئے کہ تو کہ یار جب میں اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑ ہی رہا ہوں تو میں مسلمان ہی ہو جاؤں. یہی مسلمانیت ہے کہ نبی کی سنت کی, نبی کے اتباع پہ آ جائے. تو اگر پوائنٹ میرا صحیح ہے, ایڈریس ہو گیا. آج کا پوڈ کاسٹ ہم نے جو گزشتہ پوڈ کاسٹ لاسٹ فرائیڈے کو تھا اس کی کنٹینیوٹی میں کیا. یہ 2-3 سوالات تھے اور یہ ایڈریس کرنا ضروری تھے. وسیلہ کے بارے میں مختصر بتا دیں کہ اب ایک کومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سر فیس کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں بار بار آ رہا ہے کہ وسیلہ کو کیسے جوائن کریں. تو اس کے لیے پھر ہم کوئی کیسے وہ, اس کے لیے ابھی آنے والے پروگرامز میں ہم ڈسکس کریں گے زیادہ ڈیٹیل میں کہ ہم ایک اسپیسیفک کورس ڈیزائن کر رہے ہیں خاص طور پہ آپ کی آڈینس کے لیے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کسی طرح کولیبریٹ کریں. اور آپ کی آڈینس کا بہت وائڈر اسپیکٹرم ہے, وہ بہت آزاد خیال
دے ہیو فریڈم آف تھاٹ. مجھے بڑی اچھی چیز لگی آپ کی آڈینس کی, جس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ویکلی پروگرام بھی شروع کیا, کیونکہ وہ ان کی تھاٹ کا فریڈم مجھے فری تھاٹ والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, کہ کم از کم سوچ تو آزاد ہو. صحیح. اس پہ میں نے بڑی شاعری کی ہوئی ہے آزاد سوچ ہونے کی وجہ سے. اچھا. مجھے اگر کوئی فوری طور پہ شعر یاد آ جاتا ہے تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں, آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے اس غزل کا. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں, بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. سوچ کے زاویے بدلتے ہیں. صحیح. سوچ کے زاویے بدلتے ہیں, لوگ ذہنی غلام ہوتے ہیں. واہ. تو مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ذرا آزاد خیال ہوتے ہیں. اور آپ کی آڈینس بڑی فریڈم آف تھاٹ سے گفتگو کرتی ہے. ان کا ہم جب کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے سوال بڑے ویریشن کے سوال ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ہم خاص ایک کورس ڈیزائن کریں گے. لیں جی, یہ اب ذریعہ بھائی نے بتا دیا ہے کہ کوئی کورس ڈیزائن ہوگا وسیلہ کا. وہ جیسے یہ مجھے بتائیں گے آپ کے اس کا کیا پروسیس ہے, وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا, اور پھر وہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہمارا, میں ابھی سے بتا دیتا ہوں, وہ ہم رکھیں گے سر آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کا, لوگوں کو تاکہ تجسس رہتا ہے کہ اب نیکسٹ کیا پوڈ کاسٹ ہوگا. تو وہ حیات بعد از موت والا جو کانسیپٹ ہے, کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں, اور اس طرح کے سوالات لیں گے. اور خواب سے ریلیٹڈ جو پچھلے سوالات چلتے آ رہے ہیں ابھی, ان کو میں نے کمپائل تو کر لیا ہے. اب اوبیسلی جب ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کریں گے تو اس کو اس میں بھی کور کر لیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.